حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، روکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، بغض کرتا ہے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل ایمانہ، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ اگر آدمی کسی کو دیتا ہے، وہ کچھ بھی دے، کسی غریب کو کوئی پیسے دے دے، یا ویسے اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر دے، صدقہ خیرات کر دے، لیکن دینے کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، خالصتاً اس میں اللہ کی رضا شامل ہو کہ میرے اس دینے سے اللہ راضی ہو جائے، تو وہ دیتا بھی اسی لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ پہلی علامت ہے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی۔ عمومی طور پہ ہم لوگ دیتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اس آدمی کو بھی بلایا جائے گا کہ جو بہت صدقہ و خیرات کرتا تھا، لیکن اس کو حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں بہت خرچ کیا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، مفہوم حدیث مختصر، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے جو دیا تھا وہ اس لیے کہ میرا نام بنے، دنیا میں لوگ مجھے سخی کہیں، اپنے نام و نمود کے لیے تو نے دیا، اس لیے تیرا وہ دینا قبول نہیں ہے۔ تو انسان کسی کے اوپر کوئی احسان کرے، کسی کو کچھ دے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دے تو وہ اس کا قابل قبول ہے۔ یہ ایمان کی پہلی علامت۔ دوسری علامت جو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی سے روک لو تو وہ روکنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ ہم یہاں پہ دیں گے، جیسے ہم عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ روکنا کس لیے ہے کہ یہاں یہ مال نہیں خرچ کرنا، کس لیے نہیں کرنا کہ یہاں سے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہاں پہ مال اگر ہم خرچ کریں گے تو وہ غلط ہوگا، تو اس لیے روکا، تو وہ بھی اس لیے روکا کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، کہیں میرا مال غلط کام میں نہ لگ جائے، اس لیے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر روکا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے روکنا ہے۔ یہ دوسری علامت ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام نے۔ تیسری علامت جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ من احب للہ، کہ جو شخص اگر محبت بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں محبت کرتا۔ اگر عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کس لیے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کس لیے کہ یار یہ نیک لوگ ہیں، ان کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتی ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کی لو لگی ہوئی ہے، ان کا تعلق اللہ سے لگا ہوا ہے، یہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہی اپنی لو لگائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا محبت بھی کی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی ہے، کسی دنیاوی غرض کے لیے محبت نہیں کی۔ محبوب بنایا بھی تو وہ اللہ رب العزت کو بنایا ہے، کسی دنیاوی شخص کو اپنا محبوب نہیں بنایا ہے۔ تو محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ بہرحال یہ حدیث اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے، ایک ایک بات کے اوپر جو آپ نے ارشاد فرمائی، من اعطا للہ ومنع للہ واحب للہ، ایک ایک چیز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر تفصیل سے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اگر محبت بھی کرے تو وہ کسی دنیاوی غرض کے لیے محبت نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے محبت ہو۔ چوتھی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ایمان کی تکمیل کی، وہ یہ ہے
کہ وہ ابغض للہ، اگر کسی سے بغض بھی رکھے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے بغض رکھے، اس میں اپنی ذات کا عمل دخل نہ ہو، محض اس لیے اگر کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، اس میں انسان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی بزرگوں نے فرمایا، اور یہ بات ہمیں ہر وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے، کہ اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ لیتے ہیں یا کسی کو گناہ میں مبتلا کر لیتے ہیں تو ہمیں اس شخص سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نفرت اس عمل سے کرنی چاہیے جو وہ غلط کام کر رہا ہے، اس غلط عمل یا غلط کام سے ہم نے نفرت کرنی ہے، انسان سے نفرت نہیں کرنی۔ اب انسان بالفرض اگر بیمار ہو جائے تو کیا ہم انسان سے نفرت کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس بیماری سے بھاگتے ہیں، انسان سے نہیں بھاگتے۔ اگر انسان سے بھاگنے لگ جائیں گے تو دنیا میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا۔ تو اسی طرح اگر نفرت کرنی ہے تو وہ اس گناہ سے یا اس غلط کام سے نفرت کرنی ہے، انسان سے نفرت نہیں کرنی۔ تو جو بغض رکھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے اپنے وقت کے۔ تو آپ ہی کے وقت میں حضرت مولانا حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑے حضرات اگر کوئی کام کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کی رضا، اس میں اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ آپس میں نفرت نہ ہو جائے۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کہ جو کام اللہ کے لیے کرو گے اس میں تمہاری ذات شامل نہیں ہوگی، آپس میں دشمنیاں نہیں بنیں گی۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ سماع کو جائز قرار دیتے تھے۔ وہ سماع کے جو بغیر جو ہے وہ موسیقی کے اور ترنم کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، وہ حضرات اس کو جائز قرار دیتے تھے، لیکن حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے حکیم ضیاء الدین آزاد ان سے دور ہو گئے۔ اب خدا کی کرنی کہ حکیم صاحب بیمار ہو گئے، ان کا آخری وقت آ گیا، خواجہ صاحب کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے ان کی تو حالت بڑی نازک ہے، نزع کی حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کی عیادت کے لیے، ان کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر گئے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے خادم آیا، انہوں نے آ کر پوچھا، انہوں نے کہا جی حضرت کو جا کر بتائیں کہ خواجہ نظام الدین آئے ہیں تو آپ کی عیادت کرنی ہے۔ خادم نے جا کر ان سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ان کو دروازے سے واپس بھیج دو، میں اس بدعتی سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو وہ خادم باہر آیا اور اس نے آ کر نظام الدین سے کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ نظام الدین کو دروازے سے ہی واپس بھیج دو، میں اس بدعتی سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے جا کر کہیں کہ وہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آپس میں کتنی جو ہے وہ دوری پیدا ہو چکی ہے، لیکن خادم نے جیسے ہی جا کر اندر یہ کہا کہ وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، تو حضرت حکیم صاحب نے اپنی دستار مبارک بھیجی کہ یہ ان کے قدموں میں بچھاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے جوتوں سمیت اس پہ پاؤں رکھتے ہوئے آ جائے۔ تو جب وہ شخص ان کی دستار لے کر آیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دستار اٹھائی اور اپنے سر پر رکھی اور فرمایا کہ یہ پاؤں میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ تو سر پہ رکھنے کے لیے ہے، سر پہ سجانے کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ دستار پہن کر اندر گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 1 منٹ پہلے ان کی آپس میں کیسے بنی ہوئی نہیں تھی، لیکن ایک لمحہ گزرا جیسے ہی وہ بات ہوئی تو انہوں نے اپنی عزت ان کے قدموں میں بچھا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، دین کے مسئلے کے لیے تھی۔ تو وہ اگر آپس میں دوری تھی تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اب قرب ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت خواجہ صاحب جب حکیم صاحب کے پاس جا کر بیٹھے، آپ نے
اپنے التفات ان کے اوپر کی، حاضری فرمائی، اسی وقت ان کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکیم صاحب کو قبول فرما لیا، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے۔ تو دیکھیں یہ حضرات اگر آپس میں کچھ کرتے بھی تھے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اس میں کوئی اپنی غرض نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اب وہ یہودی گستاخی کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اور آپ برداشت کر جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا تو آپ نے اس یہودی کو پکڑا اور زمین پر پٹکا، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب اس یہودی کو پتا چلا کہ میں کر کچھ نہیں سکتا، میں ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ میرے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے قتل کر دیں یا مجھے کوئی نقصان پہنچائیں، اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوکا۔ جب وہ تھوک حضرت علی کے چہرے پر پڑی تو آپ فوراً اس کے اوپر سے اتر گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو پہلے سے بھی بڑی اس نے گستاخی کی ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اس نے گستاخی کی تھی تو میں نے اس کو پٹکا تھا، اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا، قریب تھا کہ میں اس کو مارتا، اس نے میرے چہرے پہ تھوک پھینک دی۔ جب اس نے چہرے پہ تھوک پھینکی تو اس وقت انسانی ناطے کے تحت مجھے بھی غصہ بہت آیا، میں اس کا منہ دبوچ لیتا، لیکن اترا میں اس لیے کہ میں پہلے جب اس کے اوپر بیٹھا تھا، اس کو پٹکا تھا، تو وہ میں اس لیے گیا تھا، اس لیے اس کو سزا دے رہا تھا کہ اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو اس میں میری ذات شامل ہو گئی۔ اب اگر میں اس کو مارتا تو اس میں میری ذات شامل ہوتی کہ میں اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ لے رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا نہ رہتی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اس حدیث کا مصداق مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ اگر محبت بھی کی تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر بغض رکھا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔